السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 112 ہے۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں مسلمان کے لیے، مومن بننے کے لیے 7 اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ یہ 7 اوصاف کیا ہیں؟ ہم ان پر ایک ایک کر کے تھوڑی سی بحث کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کو درجہ بدرجہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بندے کو مومن بننے تک کا سفر، اس کا حال یا طریقہ وہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان واقعتاً ان اعمال کو، ان اوصاف کو سمجھ کر ان پر عمل شروع کر دے تو اللہ کے گھر سے اس کی رحمت پر پورا یقین ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے ہاں مومن کا درجہ دیں گے۔ اور دیکھیں، ہر ایک وصف جو ہے اس کو چند لمحوں میں اس کا احاطہ کرنا تو کم از کم میرے لیے تو ناممکن ہے۔ ایک ایک کر کے اس وصف پر انسان چاہے تو گھنٹوں بلکہ دنوں بعد گفتگو کر سکتا ہے، لیکن اس آیت میں جو یعنی بیان فرمائے گئے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک ٹاپک جو ہے اس کا، یہ ایک وصف جو ہے اس ایک سب پر، اس پر کچھ نہ کچھ روشنی ڈال سکوں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے آئندہ آنے والے 7 سبق جو ہے یہ آیت نمبر 112 پر ہوں گے، اور ایک ایک جو اللہ تعالیٰ نے وصف اس قرآن پاک میں بیان فرمایا ہم تھوڑی تھوڑی اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ آیت کے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اس میں جو پہلا وصف ہے التائبون، اس میں اس کا مفہوم جو ہے، یعنی توبہ کا جو مفہوم ہے کہ اپنی غلطی یا اپنے گناہوں کا احساس کرنے کے بعد اقرار جرم اور اس پر شرمندگی، پھر اللہ سے معافی اور آئندہ نہ کرنے کا ہے۔ یہ ہے توبہ کا مختصر سا طریقہ، یعنی اپنی غلطی اور پھر بس بے بسی کا اظہار کرنا کہ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو رحمان الرحیم ہے، اور ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی بات رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جبار اور قہار بھی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کر دینا، یہ توبہ کا، اس سے توبہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا توبہ کے لیے نصیحت اور تلقین کی گئی ہے، یعنی اس کے بارے میں ایک مکمل صورت، اس کا نام جو ہے 129 آیات پر مشتمل ہے، اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھ دیا ہے، اور اس میں بہت سارے جگہوں پہ توبہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جو اخلاص سے توبہ کریں گے میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، بلکہ بعض مقامات پر احسن اور اچھی توبہ کرنے والے کے لیے معافی کے ساتھ ساتھ یہ انعام بھی دیا گیا ہے کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے۔ گناہوں کو، یہ نہیں ہے کہ نیکیاں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے لوگو، اے میرے بندو، تم نے اپنے اوپر جو ظلم کر لیے، گناہ کر لیے، گناہ کر بیٹھے ہو، نافرمانیاں ہو گئی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔
ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخشنے والے ہیں، جمیعہ، سب کو، سب گناہوں کو، سب تقصیروں کو، سب غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ کیوں کہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور اور رحیم، یعنی بخشنے والے ہیں اور رحم بھی کرنے والے ہیں، نہ صرف بخشنے والے ہیں بلکہ وہ رحم کرنے والے بھی ہیں۔ سورہ التحریم آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، اور توبہ تو نصوحا، توبہ تو نصوحا یہ ہے کہ پچھلے جو گناہ ہیں ان پر اقرار کر کے تہ دل سے اللہ سے توبہ کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اقرار کرنا، توبہ کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ الا من تاب، جو توبہ کرنے والے ہیں، وآمن، ایمان لانے والے ہیں، وعمل صالحا، وعمل عملا صالحا، اور جو عمل کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئات، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کی سیئات کو حسنات میں، برائیوں کو، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بہت سارے توبہ کے بارے میں جو بیان ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 1081 میں فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، اے لوگو توبہ کر لو اس سے قبل کہ تمہیں موت آ جائے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4250 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا، صدق کے دل سے توبہ کرنے والا، توبہ تو نصوحا کرنے والا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی صدق کے دل سے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے مٹا دیتے ہیں گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6309 اس کا مفہوم ہے کہ بندے جو ہے اللہ کا بندہ توبہ سے اس کی، یعنی بندہ اللہ جو ہے بندے کی توبہ سے ایسے خوش ہوتا ہے، یہ ایک اجنبی ایک طویل حدیث ہے، میں اس کا تو مختصر سا خلاصہ بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہے، ایک اونٹ ہے اس کے پاس، اس کا سارا مال متاع، کھانا پینا، زادیرہ، ہر چیز اس کے اوپر ہے، اچانک وہ تھوڑی سی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹا اور اس کا اونٹ گم ہو گیا، اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے، وہ کتنا پریشان ہوگا، رستے کا نہیں پتہ، مال متاع بھی سارا چلا گیا، خوراک، کھانا پینا، اور دور دور تک زندگی کے آثار نہیں ہے، اور پھر اچانک اس کو اپنا کھویا ہوا اونٹ مل جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت اس آدمی کی خوشی کی انتہا کتنی ہوگی کہ ایک طرف بے بسی کا عالم تھا، مایوسی تھی، اور اچانک پھر دوبارہ مال کا مل جانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسان کو وہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو جب اللہ کا بندہ توبہ کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ آگے فرمایا سورۃ انفال آیت نمبر 33 میں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ عذاب نہیں فرماتا جب تک لوگ مغفرت، یعنی جب تک کوئی بندہ، کوئی انسان اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے گناہ گار کے بارے میں یہ فرمایا، تو اللہ اس پر عذاب نہیں فرماتے۔ سنن ترمذی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3540 نمبر پر انس بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تیرے گناہوں کو بخشتا رہوں گا، چاہے جتنے بھی ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کے برابر ہو جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیرے
تو میرے پاس زمین بھر کے، زمین کے ذرات کے برابر، یعنی تو گناہ لے کر آئے اور اس حال میں آئے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو میں تیرے پاس زمین کے برابر یعنی بخشش لے بھر کر، جس طرح تیرے گناہ ہے اس کے زیادہ بخشش لے کر آؤں گا۔ تو یہ ہے مومن کے انسان کے مومن بننے کی ابتدا، کہ انسان توبہ کر لے۔ توبہ سے شروع ہوتے ہیں، یعنی مومن بننے کا جو سفر ہے وہ توبہ سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو انسان بھی توبہ کر کے صدق کے دل سے اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت بازو کھولے ہوئے وہ اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدق کے دل سے اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔